میں نے اپنی شلوار پہلے ہی اتاری ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی اپنی شلوار اتارو۔ اس نے کہا کہ خود ہی اتار دو۔ اس کی چڑیا سے میں نے قمیض اوپر کی۔ اس نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس میں وہ بہت گوری لگ رہی تھی۔ اس کی چڑیا کافی موٹی تھی۔ میں نے جب اس کی چڑیا سے اس کی قمیض اٹھائی تو میرا طوطا فل تن گیا۔ میں پھر آہستہ سے اس کے الاسٹک والی شلوار اتاری اور گھٹنوں تک کر دی۔ اب میرے سامنے اس کی گوری گوری اور موٹی موٹی چڑیا ننگی پڑی تھی۔ میں نے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا اور اس کی چڑیا کے اوپر تھوک لگایا اور اس کی چڑیا پر بھی تھوک لگا دیا۔ میں نے اسے باجی کی جگہ پر لٹایا ہوا تھا جہاں میری پیاری باجی لیٹ کر اپنی چڑیا مروا رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی مزہ آ رہا تھا کہ میں اپنی باجی کے بیڈ پر باجی کی جگہ پر اپنی باجی کی دوست کی چڑیا مارنے لگا ہوں۔ پھر میں نے جھک کر اپنا طوطا اس کی چڑیا میں رکھ دیا اور اوپر لیٹ کر اس کی چڑیا میں اپنا طوطا جاتا دیکھنے لگا۔ میرا پورا طوطا اس کی چڑیا میں چلا گیا اور میں پھر آہستہ آہستہ بھی 1 انچ ہی میرا طوطا اس کے اندر گیا تھا اور میں اندر باہر کرنے لگا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ اتنی موٹی چڑیا میں جب میرا طوطا پورا گیا تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ ابھی میرا طوطا 1 انچ ہی باہر تھا مگر میں ایسے ہی اسے رہنے دیا اور طوطا گانٹھ کے اندر ڈال کر اندر باہر کرنے لگا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ میں ایسے ہی کافی دیر تک کرتا رہا۔ پھر وہ بولی جلدی کرو نا، کوئی آ نہ جائے، امی بھی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑا سا اور کرنے دو، آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ وہ بولی مزہ تو آ رہا ہے مگر ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی نہیں آئے گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انور کا طوطا آپ کو اتنا مزہ دیتا ہے؟ وہ بولی کہ نہیں، آج پہلی بار اتنا مزہ آ رہا ہے ایسے کروانے میں۔ انور کا طوطا تو گانٹھ کی چڑیا کی موری تک بھی نہیں جاتا مگر تمہارا میری اندر تک جا رہا ہے اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ندا باجی آپ کی چڑیا بہت پیاری ہے۔ وہ بولی کہ تم سے زیادہ مزہ آ رہا ہے، انور کا طوطا تو میری چڑیا کی موری تک بھی نہیں جاتا اور تمہارا فل اندر تک جا رہا ہے۔ میں نے کہا ندا باجی آپ کی چڑیا بہت پیاری ہے اور آپ جیسے چڑیا ہر کسی کی ہو تو میں سب کی ماروں۔ ندا باجی نے کہا کہ تمہاری بڑی بہن نینا کی تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری چڑیا ہے۔ مجھے وہ سین یاد آ گیا ہے جب انور میری بہن کی چڑیا مار رہا تھا۔ اب مجھے لگا کہ میں بھی بات کرتا ہوں اس سے کہ میں بھی اپنی بڑی باجی ہینا کی چڑیا مار لوں۔ اتنے میں ندا باجی بولی کہ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ وہ بولی کہ ضرور اپنی بہن کی چڑیا یاد کر رہے ہوگے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بولی اگر تم نینا کی چڑیا لینا چاہتے ہو تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں؟ وہ بولی کہ تمہاری باجی سے تمہاری بات کروں گی، تمہارا طوطا بہت بڑا ہے اور زیادہ مزہ دیتا ہے کیونکہ اس کی چڑیا بہت پیاری اور ہر کوئی ترستا ہوگا اس کی چڑیا دیکھ کر۔ میں بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہے کہ باجی کی چڑیا اس سے بھی زیادہ موٹی اور باہر کو نکلی ہوئی ہے اور کافی باہر بڑی بھی ہے۔ ندا باجی نے پھر کہا لگتا ہے ہینا باجی کی چڑیا بہت یاد آ رہی ہے، جبھی تو میری چڑیا میں اپنا طوطا روکے ہوئے اور اوپر نیچے نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہی تو ہے، ہینا باجی کی چڑیا بہت اچھی ہے، تم سے بھی اچھی ہے مگر وہ میری بہن ہے اور وہ مانے گی نہیں مجھ سے چڑیا مروانے کو۔ تو وہ بولی کہ انور بھی تو میرا بھائی ہے اور جیسے تم نے مجھے کہا کہ بڑے طوطے سے زیادہ مزہ آتا ہے اور میں مان گئی، ویسے تمہاری بہن بھی مان جائے گی۔ میں اس سے بات کروں گی کہ بڑے طوطے سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ وہ بولی تو پھر کروں تمہاری باجی سے بات۔ میں نے کہا کہ دیکھ لو کہیں وہ امی کو نہ بتا دیں۔ وہ بولی کہ اس کی فکر مت کرو۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں باجی نے پہلے بھی چڑیا مروائی ہے کہ نہیں، انہیں یہ سب اچھا لگے گا یا نہیں۔ وہ بولی کہ اسے بہت اچھا لگتا ہے اور اس نے انور سے چڑیا مروائی ہے اور بہت دیتی ہے۔ تمہاری بہن کی چڑیا انور کو مجھے بار بار کہتا ہے کہ ہینا باجی کو بلواؤ، تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری بات سن کر باجی راضی ہو جاتی ہیں کہ نہیں۔
اتنے میں مجھے لگا جیسے میرا پانی نکلنے والا ہے۔ میں نے فوراً تیز تیز اپنا طوطا چڑیا کے اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا، اور جب میرا پانی نکلا تو میں نے اپنا طوطا ندا باجی کی چڑیا کی موری میں ڈال دیا، اور میرا طوطے کی صرف ٹوپی ہی چڑیا کی موری میں گئی تھی کہ ندا باجی نے چیخ ماری، آہ! اتنے میں میرے طوطے کا پانی اس کی گانچ کی موری میں گر گیا اور آرام سے لیٹ گئی۔ میں نے اپنا پورا طوطا تب تک نہیں نکالا جب تک میرا آخری قطرہ نہ نکل گیا ہو۔ کچھ دیر میں اس کے اوپر ہی لیٹ گیا تھا، پھر میں اٹھ گیا اور بیٹھ گیا اور اپنی شلوار اوپر کر لی اور بولی کہ علی، تم صحیح کہہ رہے تھے کہ بڑے طوطے سے مزہ آتا ہے، اور مجھے اس وقت بہت مزہ آیا تھا جب تمہارا پانی میری چڑیا کی موری میں گیا، اور پہلے درد ہوا، مگر جیسے جیسے تمہارا پانی میری چڑیا میں گرتا گیا مجھے مزہ آتا گیا۔ اب تم یہی سمجھو کہ تمہاری بہن کی چڑیا بھی تمہارے طوطے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی اور بولی کہ رات کو تم اپنے گھر سے ہمارے گھر کی چھت پر آنا، میں بھی آؤں گی، پھر مزہ لیں گے۔ میں نے پوچھا کہ باجی سے کب بات کرو گی؟ وہ بولی کہ جلد ہی بات کروں گی، لیکن تم پھر مجھے بھول نہ جانا، کیونکہ انور بھی میری چڑیا بھول گیا ہے جب سے اس نے تمہاری بہن کی چڑیا ماری ہے۔ میں نے پوچھا کہ انور نے کتنی بار لی ہے چڑیا؟ تو وہ بولی کہ اس نے صرف 2 بار لی ہے، اور دوسری دفعہ تو اس نے تب لی ہے جب تم بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی کہ کل تمہاری ہینا باجی اسکول نہیں گئی تھی اور تمہاری امی ہمارے گھر آئی تھی، پیچھے تمہاری بہن اکیلی تھی کیونکہ تمہاری چھوٹی بہن ہما بھی اسکول گئی ہوئی تھی، اور پھر میں اور انور تمہاری گھر آ گئے تھے، اور میں بھی بالکل پاس ہی تھی۔ انور نے پہلے میری چڑیا ماری اور اس کے بعد تمہاری بہن کی چڑیا ماری، مگر اس سے پہلے انور نے میری بھی ماری تھی۔ اتنا کچھ سامنے کے بعد میرا طوطا پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ آج جس بیڈ پر میں نے اپنی بہن کی دوست کی چڑیا ماری ہے، اسی بیڈ پر کل میری بہن کی چڑیا اس کے دوست کے بھائی نے اس کی دوست کے سامنے ماری تھی۔ میرا طوطا پھر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ پلیز ایک بار اور کرنے دو، تو وہ بولی کہ نہیں، اب میں چلتی ہوں، امی گھر پر انتظار کر رہی ہیں، رات کو تم چھت سے ہمارے گھر آنا، وہیں پر میں ملوں گی تم کو، اور اس سے پہلے تمہاری باجی سے بھی بات کر لوں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد امی اور بہنیں چچا کے گھر سے واپس آ گئی تھی۔ میں رات کا انتظار کرنے لگا تھا کہ کب رات آئے گی۔ میں نے کھانا کھایا اور چھت پر واک کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں چھت پر گیا تو میری باجی پہلے ہی چھت پر موجود تھی، اور مجھے دیکھ کر وہ شرما گئی اور کمرے میں لے گئی مجھے اور کہا کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ وہاں جا کر اس نے فوراً پیچھے سے اپنی قمیض اٹھا دی، اپنی شلوار نیچے کر دی اور کہا کہ جلدی کرو، ابو گھر پر ہیں، مجھے نیچے جلدی جانا ہے۔ اور میں اس بات سے خوش تھا کہ وہ وقت آ ہی گیا جب میرے بہن کی میں اپنی چڑیا مار رہا ہوں، اور میں نے تھوک لگانے کے بعد اس کی چڑیا پر اپنا طوطا رکھ دیا اور زور زور سے کرنے لگ گیا۔ اس کی چڑیا بہت خوبصورت تھی۔